بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ اللہ کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں اپنے نبیوں کے ذریعے مسلسل اور آخر میں اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ہدایت نامہ، اپنا کلام برحق نازل فرمایا اور انسانوں کے لیے اسے رحمت قرار دیا، دلوں کی شفا قرار دیا اور خوشخبری بنایا کہ یہ انسان کے لیے ایک لائحہ عمل ہوگا جس کے احکام و ہدایت کو مان کر ان پر عمل کرتے ہوئے وہ خوف و حزن سے بیگانہ رہتے ہوئے صالح اعمال بروئکار لاتے ہوئے واپس اپنے رب کے طرف لوٹ جائیں گے، جہاں وہ اپنے رب سے اور ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کر کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تم کو تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں، یہ کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس کتاب کی روشن اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو دنیا میں سرفرازیاں، بلندیاں اور خوف و حزن سے بیگانہ زندگی نصیب ہوئی۔ پھر نہ جانے کب ہم نے ان احکام اور ان اصولوں سے منہ موڑا، نتیجتاً ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں کھو گیا، لوٹ کسوٹ، جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازی، جغل سازی، منافقت اور قول و فعل میں تساد کا نمونہ بن گیا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ اب ایک طرف تو ہم دن رات اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت جیسے مقدس ناموں کا ورد سنتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد مکر و فریب، منافقت اور بے حسی کے مظاہرے دیکھتے ہیں، تو ہمیں کسی بات پر یقین ہی نہیں رہتا، اور اس کے نتیجے میں پورے کا پورا معاشرہ غیر شعوری طور پر ایک بے یقینی، بے اعتمادی اور منافقت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس بے یقینی کی وبا میں ہمیشہ کی طرح اب بھی قرآن حکیم ایک ایسی روشن راہ ہدایت کی کتاب ہے جو ہمیں واپس ایک صحت مند معاشرے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ اصول و قوانین، محکم احکام ایسی قوت ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ ان کی محکمیت کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دی ہے۔ سورہ الحاقہ میں ارشاد فرمایا ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کے طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہمارے طرف سے منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور پھر سورہ فاطر میں ارشاد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہو، مگر جب ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہوا، یعنی انہوں نے زمین پر غرور کرنا اور مکر و فریب کی چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہے کہ جو کچھ اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو؟ سو اللہ تعالیٰ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اور ہم نے قرآن کریم میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اکثر معاملات میں جھگڑے ہی نکالتا رہتا ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے منع کیا کہ وہ ایمان نہ لائے اور اپنے پروردگار سے بخشش نہ مانگے، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہو کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔
وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس عہد کی پاسداری کیجیے کہ کہیں آپ کو آخرت میں یہ نہ سننا پڑ جائے کہ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے تھے۔ آپ سے یہ لوگ، یہ دنیا دار اہل و عیال جتنے بھی خوش ہو جائے، مگر یاد رکھیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم آپ پر اپنی عنایات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے، صالح عمل کی توفیق کے لیے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔